جاتے ہوئے کسی کو کچھ کہتا نہیں، لیکن جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سنا دیتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، کسی نے کچھ آخنا نہیں، لیکن جو وہ آخدے نے، کیونکہ وہ تو پہلو آخی کھڑے نہیں، وہ میں سنا کہ نہیں سنا لو۔ میں تو لبیک والے بزرگ ایک گل وہ کھانا سننا نیٹ دے اوتے پئی۔ ہاں جی، کراچی دی ایک ہے بی بی سروت اجاز، اپنا سروت فاطمہ، کی نام ہے؟ سروت فاطمہ بی بی، کراچی دی ایم پی ہے، حکومت والیاں اونوں بغیر الیکشن لڑن تو ہی سیٹ دے دتی۔ مولوی نو لڑ کے نہیں لبھی، مولوی نے لڑ نو بغیر لڑن تو لبھی کھڑی۔ پھر وہ سروت فاطمہ بی بی جڑی ہے نا، میں انہاں دی زیارت تانوں کرانا، کیونکہ انہاں دی زیارت عبادت، کیونکہ مجاہدہ جو ہو گئی، وہ مجاہدہ جہاد کتھے پہ کر دیئے وہ تو انہاں بخانا پادری عیسائیاں دا پادری وہ مگنوں بیٹھے، وہ دی جھوڑی ایک گوڑا اور پچھو غیب کیتی بیٹھے، ایک اگو پاسے کیتی بیٹھے۔ اگر انج نہ ہوئے بی بی لبیکیا، اگر نہ بیٹھی ہوئے عیسائی پادری دی جھوڑی ایچ میرا ناک جنہوں ایتھوں نظر آ سکتا ہے، ایتھوں ہی بی بی تقریر کر رہی ہے، اے رتا گول دائرہ ویکھ لو، اے دے وچ صلیب دا نشان دس دے پیا، اے پادری بیٹھا ہے، بی بی تے پادری دا فاصلہ آپ ہی تو کتنا ہے؟ اگوں بی بی کہیں دی اور بھی کچھ مانگ، نہ کہہ رہی ہوئے میں ناک بڑھا۔ زیارت کرو، ثواب کماؤ۔ دیکھو میرے بھائیوں، اگر نیٹ پہ آ سکتی ہے یہ تصویر، تو اگر نیٹ کے ذریعے ناچیز سپیکر پہ سنا کر دکھا دے تو میں مجرم تو نہیں بن سکتا۔ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی، ان کی کہی ہوئی بات سے تمام دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور جو فرانسیسی صدر توہین آمیز بیان ہے وہ آزادی رائے نہیں بلکہ اسلام دشمنی ہے۔ تیرے کو ہاتھ اونچا نہیں ہوتا کیوں کہ دے نال پھسیا کھڑے اونچی مار بول۔ نے سچ فرمایا ہے، چودھری صاحب حق دے کر کی کرنے پیا زندہ آباد۔ چودھری صاحب آ کے موجود آنکھوں اللہ دے قرآن نے اللہ دے قرآن نو چشتیاں سچ سنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی هو الواحد الوحید المتوحد والصلاة والسلام على حبيبه محمد وأحمد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تقدس تقدس خانہ رحمت وارثین سادات کرام مہمانان گرامی ہم دین ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے برخوردار مخلص وفادار بن یامین چشتی نے اپنے ساتھیاں دے تعاون منڈی احمد آباد ضلع اجاڑت اج دا مبارک جلسہ مسکینی خدمت نال بارگاہ رب دے اندر نذرانہ پیش کیتا ہے اللہ تعالی فقیراں مسکیناں نو سونے محمد کریم دے جوڑیاں دا صدقہ سعادت اور نیک بختیاں نال دو جگ دیاں خوشیاں نصیب فرماوے میرے دوستو اس وقت دا میرا موضوع ہے
اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا کفر ہے۔ موضوع نو شروع کرن تو پہلا حکومت وقت اور خصوصاً انتظامیہ دے اگے ناچیز دا استفسار ہے کہ بار بار جو اے لفظ سرکاری کاغذاں وچ دیکھنے چاہندا ہے کہ خطاب میں سیاسی گفتگو نہیں کرنی اور فرقہ واریت کی بات نہیں کرنی۔ اے دو لفظ عام سرکاری حلفی بیاناں دے اندر لکھے ہوندے بے مقرر صاحب سے کہنا ہے ایک تو سیاسی گفتگو نہ کریں، دوسرا فرقہ واریت کی بات۔ میرا استفسار ہے تاکہ ساڈی راہبری ہو جائے۔ قانون کو مبہم رکھنا حکومت کا کام نہیں ہے، قانون کی وضاحت کرنا حکومت کا فرض اگر تم قانون کو مبہم رکھو گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، جب سمجھ نہیں آئے گا تو عمل کیسے کریں گے؟ فرض بنتا ہے قانون کی وضاحت کرو۔ یہ جو جملہ ہے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، یہ پاکستانی سارے پاکستانیاں واسطے یا صرف مذہبی لوگاں واسطے یا صرف چشتیاں واسطے؟ اگر پاکستانی ساریاں واسطے لہذا سیاسی گفتگو نہ کریا کرو تو پھر سیاست آ کے لڑن والے یہ تو بڑے مجرم نے، انہاں نوں سیاست تو الگ کرنا چاہیے ساریاں پھر نہ گنجیاں دا حق بندا نہ عمران دا نہ کسی ہور۔ جدوں ایک آرڈر اور حکم سب کے لیے ہے تو پھر وہ مستثنا کیسے ہو سکتے؟ اگر صرف مذہبی لوگ تو مذہبی لوگ سیاست سے پرہیز کیوں کریں بھائی؟ پہلے اس کی وجہ سمجھائیں۔ دوسری گل کہ مذہبی لوگ بھی کئی جماعتاں نے جڑیاں مذہبی ہون دے باوجود سیاسی نے، پھر انہاں نوں سیاست وچ آਉਣ دی کیوں اجازت؟ اگر سانو فقط چشتیاں نو سیاست تو باہر رکھن دی اور سیاست تو الگ تھلگ رکھن دی نصیحت ہے یہ صرف ساڈے واسطے، تو پھر سانو سمجھانا چاہیے کہ کیا ہم پاکستانی نہیں؟ جبکہ جمہوریت میں خود کہتے ہو مساوات ہوتا ہے، مساوات جمہوریت کے پر ہیں، جڑے پر نے وہ کیوں کٹ دیو؟ برابری تو آپ کہتے ہو تو ساڈے واسطے برابری کیوں نہیں؟ اور میں تانوں خبردار کراں کہ اللہ تعالی دے فضل نال تہاڈی سیاست وچ اساں کبھی بھول کے نہیں آ سکتے۔
ریا مسئلہ ہے کہ غلط سیاست کو غلط کہنا، یہ فرض یہ ہم ادا کرتے رہے. سبحان اللہ حق ہے. دوسری گر فرقہ واریت نہ پھیلائیں، فرقہ واریت پر نہ بولے. تو میں عرض کروں گا فرقہ واریت کا معنی تو سمجھاؤ. حق ہے، حق ہے، حق ہے. فرقہ واریت کا معنی ہوتا ہے قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، قوم کو ٹکڑیاں وچ بننا، جماعتاں تنظیماں دن بدن وکھریاں بنانا، ایک قوم نو تقسیم کرنے نو فرقہ واریت کہندے نے. میری گل سمجھ رہے ہو؟ تے جدوں فرقہ واریت ہوے تے یہ کام تے سب تو زیادہ ہے سیاسی پارٹیاں والے کرتے ہیں. اساں اپنے گناہگار اکھاں نال ویکھیا ہے مسلم لیگ دا کوئی نام پہلے نون نہیں سی، کوئی قاف نہیں سی، کوئی عوامی لیگ نہیں سی. اساں ہن ویکھیا ہے کوئی نون لیگ بنا بیٹھا ہے، کوئی قاف لیگ بنا بیٹھا ہے، کوئی عوامی لیگ بنا بیٹھا ہے. کوئی دنیا تو سمجھنے لگی یہ فرقہ واریت نہیں بننی. عجیب بات ہے بھائی میرے، کم از کم ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں وضاحت دو. ہم ایسے بزرگ نہیں ہیں جی. اللہ کے فضل سے الفاظ کی تہ میں گھس کر باتوں کو سمجھنے جاننے والے ہیں. فرقہ واریت ادھر دیکھو کیا جمہوریت جیڑی ہے، جمہوریت جنوں کہندے نے، اور میری اس گل سمجھ آ رہی ہے مسلمانوں؟ اور جمہوریت والی سیاست جنوں کہندے نے، یہ دے وچ ایک ہوندی ہے حزب اقتدار، ایک ہوندی ہے حزب اختلاف. جیڑی حکومت بناندی ہے اونوں کہندے نے یہ پارٹی ہے اقتدار والی. جیڑے تھلے مخالف اسمبلی وچ بیٹھدے نے انہاں نوں کہندے نے یہ پارٹی ہے اختلاف والی. ساڈے نبی فرمایا ہے جس لے ایک خلیفہ بن جاوے جیڑا مخالفت کرے اونوں قتل کر دو. حدیث بخاری تے مسلم نے حضور نے فرمایا جس لے ایک خلیفہ بن جاوے دوسرا مخالف اس کو قتل کر. لیکن جمہوریت میں اختلاف جان ہوتے ہیں، جان. حزب اقتدار بیٹھی ہوتی ہے، حزب اختلاف نیچے بیٹھی ہوتی ہے. بات پہ بجا رہے ہوتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، جوتے پھینک رہے ہوتے ہیں، سویز الہی کا بازو لوٹے چلا رہے ہوتے ہیں. یہ فرقہ واریت. عمران خان، توجہ میرے بھائیو، عمران خان جلسے کر رہا ہے. میں جدوں دا بھی اودا خطاب سنیا اور جس علاقے دا سنیا وہ گنجیاں نوں گالاں کڈن تو بغیر نہیں کھلوتا. وہ دا پہلا جملہ عام ہی ہوندا ہے چور تے ڈاکو، چور تے ڈاکو کہہ رہے ہوندا. جو حکومت برسر اقتدار آ جائے تم سمجھتے ہو اس کی تعظیم فرض ہے. تعظیم فرض ہے تے چور تے ڈاکو آپ کے تعظیم نہیں ہوندی. بہت اچھا، بہت اچھا. وہ بات سمجھ آ رہی یا تے نصیحت کرنی ہے تے سارے نوں کرو، یا پھر سانو ہی چھڑ دو. اساں حاضر ہیں، اساں جنہ مرضی ظلم دا قانون بنے گا انہوں برداشت کرنے واسطے حاضر ہیں. مظلوم کا کام جو ظلم کا قانون بنے گا ہم برداشت کرنے کے لیے حاضر ہیں. لیکن قانون ہمیشہ برابر ہوگا. میری گل نہیں سمجھ لگی؟ اور سارے ہستے ہوتا ہے. اگر اللہ اکبر
اے انتظامیہ، اے حکومت والو، اگر لبیک والے تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں چشتی لبیک کو ٹارگٹ بناتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے اس کا جلسہ نہ ہونے دو، تو میں کہوں گا کہ یہ لبیک والے میں زبان سے اگر ٹارگٹ بناتا ہوں تو لبیک والے پولیس کے سینکڑوں بندے مار چکے ہیں، یہ گولیوں سے ٹارگٹ بناتے ہیں پولیس والوں کو، اربوں روپے کے نقصان کرواتے ہیں، کیا کیا ظلم انہوں نے کیا غریب عوام پر، راستے روکے، راستے میں بیویاں مر گئی جن کے بچے پیٹ میں تھے، جب ایسے دہشت گرد لوگ تمہارے پاس آتے ہیں ہمارے جیسے لوگوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے، جن لوگوں نے آج تک کسی چڑی کا پر بھی نہیں مکھی نہیں ماری، ہم نے مکھی، جب ایسے دہشت گرد ایسے امن والوں کے خلاف تمہیں برنگے کرنے کے لیے آتے ہیں، تمہارا یہ حق نہیں بنتا ہم سے لکھواؤ، یہ کرو یہ نہ کرو، تمہارا حق بنتا ہے ان سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ورنہ تمہارا ایک جلسہ نہیں ہونے دیں گے، تمہارے دہشت گردوں کے جلسے ہوتے امن والوں کا نہ ہو، انتظامیہ والوں اگر ان سے گھبراتے ہو کہ وہ دہشت گرد تمہیں دباتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں، تم پر گولیاں چلاتے ہیں، ہم ٹھیک ہے دہشت گرد نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھو تمہارے ناجائز رویے سے ہم بھی تو کچھ تو خدا اتنا چھٹی دے رکھی ہے دہشت گردوں، اگلے دن حملہ ہوا 7 پر کراچی پر، کیا کیا ہوا، لڑائی کیا ہوئی، 5 پر ہمارا تو ثابت ہمارا ثابت کرو، اس کا مطلب ہے تھانے میں کوئی بھی آدمی جھوٹی آواز لے کر جائے، جس کے خلاف آواز اٹھائے، جس پر جو الزام لگائے، پولیس والے آنکھیں بند کر کے اس کو پکڑ لیں، اسی لیے بیٹھے، اگرچہ اسی لیے بیٹھے ہو، لیکن پھر بھی سوچو یہ تمہارا رویہ انتشار اور فساد پیدا کرے گا، اگر امن چاہتے ہو تو یہ غیر جانبداری، یہ جانبداری چھوڑ دو، غیر جانبدار بند کرو، یہ جانبداری رویہ نہ رکھو۔ اسی طرح عمران خان پولیس کے بندے مارے اور کہے 24 گھنٹے کے اندر کرو، میں جلسہ کروں گا، جلسہ ہو جائے، اسی ویلے جلسہ ہو جائے، پولیس والے مر گئے تو جلسہ ہو جائے۔ ہمیں دہشت گردوں اور فسادیوں کے کہنے پر اپنے ظلم کا نشانہ نہ بناؤ، ہمیں اپنی جانبداری کا نشانہ مت بناؤ، اس سے فساد میں، اس قوم کے اندر، اس قوم کے دل میں انارکی پیدا ہوگی، آگ جلے گی اور ہمیشہ فساد سے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں صاف کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں
حق بنتا ہے، توجہ، حق بنتا ہے ہر پاکستانی کو آزادی کے ساتھ، کیونکہ جمہوری نظام ہے، ہر پاکستانی کو مسٹر جناح نے کہا تھا آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، رہنے کی اجازت ہے، تو ہم بھی پاکستانی ہیں، یہ حق ہمیں بھی دیا جائے۔ سمجھ آگئی میرے دوست؟ اس ابتدائی تو بعد ابتدائی تمہید تو بعد میں اپنے موضوع کی طرف ہوں۔ میرا موضوع اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا کفر ہے۔ یہ سمجھو ہم پر ساڈے تے اٹھن والے سوال دا جواب بھی ہے اور وچ ہدایات سبحان اللہ۔ سانو لوگ تساں کیوں نہیں ووٹنا چاہتے اسلام دی خاطر؟ تہاڈا اسلام اس کو جواب دینا چاہتے ہیں ہم، کیونکہ جواب دینا تو فرض بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ ایسا جواب دینا چاہیے بھئی ہم اس لیے نہیں آتے ووٹوں میں کہ اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا کفر ہے۔ حق میں کسی ووٹاں تو ڈکنا نہیں چاہتا، جو کوئی شوق ذوق نہ کوئی بھی گند ملنا چاہتا ہے منہ تے، سانو کوئی اعتراض کیوں شاہ جی؟ لیکن میں صرف ایک مسئلہ اپنے اسلام دا دفاع کرتا، اپنا دفاع کرتا، میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ میاں اسلام واسطے ووٹ منگنا کفر ہے۔ میں ایک دعویٰ یہ دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا کفر ہے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے پر میں نے کچھ دلائل پیش کرنے ہیں، کچھ دلیلیں دیواں گا اللہ دے قرآن یا مشاہدے سے عین الیقین، روئے زمین کا کوئی بندہ وہ میری کسی گل دا توڑ پیش کر میری جان دے کے حاضر ہے، اور میں نالے بھی آکھی جاواں جیڑے جلسے روک دے سمجھ او شکست خوردہ نے وہ ڈبے مرتے ایک بارہ نہیں سینکڑے بارہ کہہ بیٹھا میرے سندر اڈے دوستے جیڑا مرضی آن کے مخالف جلسے کرے میں ڈاک جاواں میں نے چھتر مارو جلسے ڈکنا یہ دلیلان کا کام نہیں ہو جا جواب یہ دلیلان کا کام 3600 بیچارے لانڈے کٹھی ہو کے ہونگے حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ نا چیز کوئی موجود
میرے دوستو موضوع میں کیا ووٹ کوئی منگتا ہے دیندہ ہے جو مرضی کرے ایسا نہیں ڈاکر لیکن اپنا تے اپنے اسلام کا دفاع کر دیا وہ دا تفظ کر دیا ایسا ضرور رکھنے دعویٰ کرنا اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا کفر ہے کیسی عجیب گل پہلی دلیل سنو توجہ ہے تو سبق یاد کر جنہ بیٹھا ہے تو سبق یاد کر جتھے بیان کرے گا جی اگلا جتیاں چوک کے نہ نسے دے موڑا ان پڑھانو زبان لاؤنا میرے حضرت دلیل سنو پہلی اسلام دے نام تے ووٹ منگنا کیوں کفر ہے جدوں اسلام دے نام تے ووٹ منگیا جاندا ہے اس لئے نعوذ باللہ اسلام نو اللہ رسول نو کافراں دے کے ذلیل کیتا جاندا ہے خدا رسول تے اسلام نو ذلیل کے کیتا جاندا ہے غور نال گل سمجھنا سچی دسیا جے مسلمانوں دنیا دے اوتے آبادی کافراں دی زیادہ ہے یا مسلماناں دی بولو تے صحیح کافراں دی 4 ارب کافر نے دنیا 2 ارب مسلمان 4 ارب کافر قاری صاحب کہہ رہے ہیں 2 ارب مسلمان چلو 2 ارب بھی مان لیا ہن 4 ارب زیادہ نہیں کہ 2 ارب تو زیادہ کون ہوئے کافر پھر بولو مسلمان نیک زیادہ نہیں یا بدکار بولو سچی بولو بدکار ہوں تو خود سمجھدار ہے جدوں کافر زیادہ نے آبادی مسلمان نے تھوڑے جی ہوں مسلماناں دے کافراں دے ووٹ کراواں گے تے کون جتن سمجھ نہیں آئی نہیں کافر آبادی کنا دی زیادہ ہے کافراں دی جے مسلماناں دے کافراں دے ووٹ مناں گے کون جتن گے کافر پھر نیک گھٹ تے بدکار زیادہ جدوں مسلماناں دے آپس وچ کراواں تے پھر بدکار جتن گے تے نیک ہر گئے ہن سچی دس جس لے اسلام دے نام تے ووٹ منگاں گے تے یقینی طور تے اسلام نے کافراں تو بھی ہر جانا بدکاراں تو بھی ہر جانا اسلام نو ہرا کے ذلیل کرنے والا کافر نہیں ہو کیڑا کسی دے پیو دی ضرورت ہے دے کے بولے گا للکار ہے یار مرے بیٹھے نے بولو جیو للکار ہے سبحان اللہ توجہ ہے اللہ اکبر میں آکھیا سی یہ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں ووٹ کافراں تے مومناں دے منو گے تے کون جتن گے شرم نہیں ہوندی مسلیا بہت تحقیق کیا کہنا تے نیکاں دے بدکاراں دے کراواں گے تے کون جتن گے واہ سبحان تے تینوں تے پک آپ ہی تے کہہ رہے ہیں گنتی دی لوڑ کیڑی
سبحان اللہ کہ ساڈی گنتی گھٹ تے انہاں دی تے پھر پتہ تے ہر کسے گنتی کراونی ہے سبحان اللہ وہ جیڑی شے دا پتہ ہوے علم پہلا او دے بارے پھر پوچھن دا کی مقصد ہوتا ہے علماء کی زبان علم کی زبان بولتا ہوں تو کہتے ہیں تحصیل حاصل تو باطل ہے بھائی وہ دسو جس لئے تساں سارے نوں پتہ ہے کافر دے بدکار زیادہ لوگ نے تے پھر حالے ووٹاں وچ گنتی لین دا پتہ پہلو ہی ہے سارے توجہ ہے اللہ دا قرآن جو میں توانوں تواڈے مشاہدے تے عین یقین نال گل سمجھائی اے تے اللہ دا قرآن وہ مشاہدے اور عین الیقین گلاں دے اوتے کبھی بھی مشاہدے اور عین الیقین گلاں دے کبھی بھی دلیل منگل کی لوڑ نہیں ہوتی شاہ جی قبلہ لیکن پھر بھی قرآن جو دلیل دی اور پڑھا اللہ دا قرآن سبحان رب العالمین انشاء فرمانا ہے تیرا من فی الارض یضلک عن سبیل اللہ فرماتا ہے زمین دے اکثر آبادی بہتی آبادی اگر تسی گل منو گے انہاں دے مگر چلو گے تو سانو اللہ دے راہ تو ہٹا دیں گے اللہ نے قرآن دس دیتا او مسلمان تو بہتے نہیں دیکھیں اگر تو بہتی گنتی دیکھیں گا تو کافر تے گمراہ ہو جائے گا یہ اللہ دا قرآن ہے معلوم ہویا جڑا مسلمان ہے او دا قرآن پہ ایمان ہے او دا فرمان کافر بلوں دے بھی ہزار بارہ بدکار لوگ آتے اسی بوسے ساڈی منو قرآن دے مننا والا مومن نبی مومن کوئی جواب دے گا اتنے نہیں چل رہے مومن بہتے نہیں من دے بہتے ایک گل مننا والے ہوندے توجہ ہے بھائیو دیکھو گل پھر رولے چ نہ پائے جو گل دل چ اللہ نے فرمایا اگر بہتیاں دی منو گے کافر تے گمراہ ہو جاؤ او بھائیو مولانا سمجھتے ہیں دلالت کا لفظ کلی مشکک ہے کفر کو بھی شامل ہوتا ہے معنی یہ بنے گا اگر تم اکثریت کی مانو گے اکثریت کی من فل یہ من فل عرض کی جو قید لگائی ہے
اس میں بھی صاحب علم کو غور چاہیے. ایک ہے زمین وچ وسن والے، ایک ہے آسمان تو ہدایت لین والے. من فی الارض تو مراد وہ لوگ نے جن آسمان کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ فرمائے کافر فتار لوگ یہ ہون زیادہ انہاں زیادہ نو دیکھ کے ڈرے گا، انہاں دے مگر چلے گا، کافر گمراہ ہوئے گا. معلوم ہویا کثرت آبادی ووٹاں نو دیکھ کے من کے اسلام دے نام کفر دے اگے اسلام نو ذلیل کر تاں کر کے او مسلمانوں میں پورے چیلنج نال کہہ اگر کوئی مائی لالا 1.25 لاکھ نبیاں تو کسے ایک نبی تو اگر ووٹ ثابت کر دے میں ساری زندگی ہو جا غلام بن جاؤں. انگریزاں دے دھرتی دے اوتے منحوس قدم آن تو پہلا مسلماناں دے وچ اگر کوئی بندہ اور سمجھ آ رہی نے کوئی آنکھوں تے ایک اور قرآن کی آیت سنایا ارشاد ربانی نے فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اللہ فرمانا محبوب فرما دے، محبوبہ فرما دے، اپنی امت نو فرما دے ولو اعجبك كثرة الخبيث. ہمیں پلیت بہتے ہون اینے بہتے ہون دیکھن والا حیران ہو جاوے. ایک پاسے پلیت کروڑا ہون اللہ فرماندا ہے ایک کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ادھر پلیتاں دی گل کرنا میں مصطفیٰ دی گل سناواں. سونا نبی فرماندا ہے میں رات میری امت دا بدن ہو رہا، میری امت یار میری امت جو صحابہ میرے صحابہ دا بدن ہو رہا چل رہا ہے. میں دیکھا ہے فرشتیاں نے ایک پلڑے میں سیدھی باقی دوسرے پلڑے میں ساری یہ صدیق کا پلڑا پھیر غالباً عارف کھڑی بنا کچھ بھی من کا فلال اللہ کچھ بھی من کا فلال من کا
تجھے پوچھو قلم اقبال ذرا سنا دیا لوگ تالا کرنا سچی بول سبحان اللہ سدا قلم پر اقبال فرمان شاہی فرماندہ اقبال گرج نو ویکھے وہ بھی ایسے فضا وچ آئے پر فرق بڑھائے اولا جہان 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 زندہ مارے جیڑا اس راج نو نہ سمجھے وہ تے بندہ ہی خوار ہے وہ کوئی لائق گفتار ہے بولتے صحیح ذرا یہ ہو جائے نو تے کنجر نو چھنکنے بجانے چاہیے بندہ ممبر تے لاگے کیوں آوے لنتیا کافرانہ زمین پلیتا چولی نال زمین بھری ہوئے اساں جس نگری اج بیٹھے حافظ عبدالکریم رضی اللہ اے مسلمانہ مر جا کافراں پیچھے چلنے انہاں دی پوری نتیجے میرا ایمان ہے اے ہو جئی ساج تیرے ورگے میرے ورگے جگ بھریا ہو گئے خواجہ عبدالکریم ورگا ہی نہ تمہاری قرآن کو ماننے والے بیٹھے ہو قرآن کو ماننے والے بیٹھے ہو دلوں من دے منافقت نہ کرنا اور میری گل دا جواب دو اللہ فرماندا ہے بہتیاں دے پیچھے چلے گا تے کافر ہوے گا تے تو کہنا بہتیاں دے پیچھے چلو رب نے کافر کر دیں گے تو آنا ہے نال اسلام ہوے اور ڈر مرے دنیا لوٹی انگریزی لوٹیاں نال بھری ہے مسلماناں والی عقل بے شک تینو پتہ بھی ہے کافراں دی آبادی بہتی پھر ووٹ منی کھڑا کافراں دے ووٹ منی تینو پتہ ہے بدکاراں دی آبادی زیادہ پھر بھی منی تے اللہ فرماندا ہے بہتیاں دی ہن اللہ تے ویکھ رہا سی کافر بہتے ہون گے او مارو مرے اللہ ویکھ رہا سی بدکار بہتے ہون گے نیک گھٹ ہون گے اللہ نے قرآن اگر کوئی کتے دا پتر آکھے تینوں
سانو لعنتی آخر بہتیاں دے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اسلام آوے گا وہ نہ مرادو ایڈی جنے ہو گئے اوے ڈھگے نہیں کھلوتے ہوں گے اگو حافظ پڑھی جا رہا تراویح قرآن پڑھ رہا پیچھے ڈھگے کھلوتے اور ڈھگا ایکسپریس یہ جڑا سن رہے ہیں کل یہ تھوڑی توجہ نہیں کر رہا ہے او بولو مرے میں قسم ذات دی کر کے کہنا جے دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جڑے حافظ مصلی سناوندے نے نا اگر ترجمہ بھی سنا دین تے ایویں سناون گل لکاون نہ بدلن نہ جویں قرآن وچ اوویں صحیح سنا دین تے انہاں دا سویرے ہی مصلی چھٹ جائے مصلی تے نہ کھلون دین اگلے ہاں جی توجہ ہے فرمایا کالے والوں اے موکا چندا چنگا نال موکا چنگا جتنی اس جانے بہت زیادہ مسیحاں بدلتا رہا حضرت صاحب نے دل ٹھکانے لگ گیا قرآن کی سمجھ آ گئی حدیث کی
سمجھ آئی قرآن و حدیث کا سچا مطلب دستا تھا 6 مہینے سال اوکھے گزردا سی زیادہ تو زیادہ سال مینوں اگلے کہہ دے حضرت صاحب مہربانی کرو انج نہیں تے انج ذرا ہاتھ ہولا رکھو میں اندازہ بے لیا اے مسجد میں نو پٹرول پمپ نہیں سمجھنا میں منبر رسول سمجھنا میں مسجد نو نہیں مار سکتا میں دین نو جتھا مارنا سکھیا چھڑنا اگلی مسجد چھڑنا اگلی مسجد اخیر ساریاں مسجداں چھوڑ کے گھر بیٹھ سبحان اللہ لیکن انہاں کرم مالک نے کیتا ہے جڑا مجمع مسجداں وچ نہیں سی لبدا وہ ہر جگہ تے لب جاندا آوے کو تواڈے سامنے آئے بیٹھے ہو کہ نہیں آئے بیٹھے ہو او بول دے صحیح ستیا آئے بیٹھے نا ایک آدھی برکت ہے سچ دی برکت ہے اللہ دے قرآن دی برکت ہے اور دسے اور دسو اسلام نو کافراں تے بدکاراں دے ہتھوں ذلیل کرانا کفر ہے یا نہیں بولو تے صحیح بے شک رب فرماوے بہتیاں دی مننے گا کافر ہوے گا تے جڑا آکھے بہتیاں دی مننے گا تے تاں اسلام آوے گا وہ تے رب دے مقابلے تے رب دے مقابل مسلمان ہوندا یا کافر او بولو مرے اقبال علامہ اقبال ایک جگہ تے اپنی ربائی لکھ گیا فارسی آندا ہے اللہ جدو میں ٹر جاؤں گا پتہ نہیں میرے نال دا رازدان فقیر آؤندا ہے کہ نہیں آؤندا اگلے دن میں وہ کتاب اقبال دی پڑھا رہا سا پڑھانا میں اپنے پتر ارمغان حجاز پڑھا رہا سا ربائی میں چاہی میں کہا سونے اقبالا تو فرما رہا سا پتہ نہیں میرے بعد رازدان آؤندا ہے کہ نہیں آؤندا تیرے بعد حضرت صاحب نے تیرے بعد اللہ پاک نے حضرت صاحب ہو جا رازدان بھیجے ہی جڑا تیرے نال بیٹھا اگلی بے شک توجہ دے کرنا اللہ اکبر یہ آ گئی ہے سمجھ دو دلیلیں سامنے آ گئی ہیں اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا کفر کیوں ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ پکا ہے کافر زیادہ ہے پکے بدکار زیادہ ہے جدو اسلام دے نام تے ووٹ منگو گے وہ پکے جتے کیونکہ زیادہ جو ہے جدو جتن تے پھر کافراں دے ہتھوں اسلام نو ذلیل کران والا انہیں کفر نہیں کیتا تے اور کیتا بے شک نہیں دل منیا گل نو سنو حکم پانچ ویٹو پاوراں جڑیاں بنیاں وہ ووٹاں دی وجہ نال تے بنیاں ورنہ تواڈے نزدیک مسلماناں دے نزدیک تے کائنات تے جی کوئی طاقت سی جنوں نظام خلافت کہندے سبحان اللہ ہن وہ سپر پاور ہے ہن وہ ویٹو پاور ہے ہن وہ کیٹو پاور ہے وہ سیٹو پاور ہے اے لانتی پاوراں کیوں منیاں نہیں جدو کثرت منی بندیاں نو منیا چلا تینو خدا ایو دسیا سی او فٹے منہ ہونا دا جنہ تینو راز نہیں سمجھا جنہ تینو دسیا نہیں کہ قرآن ایڈا صاف پہ بولدا ہے تسی حالے بھی انیرے چ پائے بولو مینوں دسو جنوں کدی علم دا کیڑا بہن نہیں دیندا او مینوں سد لوے میں او دے گھر جا کے جے اونوں نہ سیکھا قرآن دے نال تے ہٹے گل سنو
کئی بغیرت کہندے نے ہم چلے گئے ہم جا رہے ہیں چشتی کے گھر سندر جا رہے ہیں اور میں کنجر دیا پترا تیرے ورگے میرے روڈ تو لنگن تو موتر سک جاندا ہے کتے دیا پترا تیری جرت میرے لاؤں دے حرام دیا قسم و ذات بھی کر کے کہنا جے دے فضل و کرم تے ناز کر کے گل کر رہے ہیں میرے شگیر سے وہ بیان دنیا مقابلی ہم جماعت اکٹھی ہو کر گئے چشتی کے گھر لکھ لعنت تیرے جمن میں کنجری دیا پترا تیری تھان تے کوئی کتا جم پیندا کم دیندا سور دیا سورا جھوٹے رب دی لعنت کنجرا تواڈے جیسیاں نوں میرے تقریر سنن والے سور پر میرا سنگی میرے والی پگ بن کے جلسے پہ رہے مولوی کول بولیا نہیں جاتا کتے جائے باندر بیٹھے ہوندے نے تواڈے اگے جنہاں دے اگے جھوٹ بول بول کے لکھ لعنت تواڈے تے مداریاں کو پیسے کماندے رہے کنجر دیا پترا اور سمجھ آئی کہ نہیں دو چڑیا اٹھیا پہ گیا کشتی نے چھٹ ماری موتر نکل گیا نے وچ توجہ دو دلیل آ گئی ہوئے پھر خلاصہ دہرا دینا تاکہ پکا کے لے جدوں کافراں دی آبادی تے بدکاراں دی بہتی ہے اسلام دا نام لے کے جدوں ووٹ منگے گا اسلام ہرے گا پکا ہرے گا کافر بدکار جتن گے کفر تے بدکاری پھیلے گی اسلام ذلیل ہوے گا اسلام نو ذلیل کرنا کفر ہے یا نہیں تہاڈا دین کیا پھرا ہے دوسری گل اللہ دا قرآن سنایا ہے فرمایا رب بہتیاں دی منے گا تو کافر گمراہ ہو جاؤ گے بہتیاں دی منو گے تو کافر تے بولو بولو کافر تے گمراہ ہو جاؤ گے جیڑا آکھے بہتے آؤن گے بہتیاں دی منو گے تو اسلام آوے گا وہ لعنت پوی تیرے خدا فرماندا ہے بہتیاں دی منو گے کافر ہو گے تو کہنا بہتیاں دی مننا گے تو اسلام آوے گا تو رب دے مقابلے چ ہو گیا جڑا رب دے مقابلے چ آوے وہ کافر ہے یا نہیں ہن اگلی تیسری دلیل سنو سنو اللہ اکبر میرے کول دلائل اننے نے کہ دیندا جاواں تے سنن والےاں دیاں چوڑیاں پریندیاں جان تے اگلے اکھ کے کہن تیری مہربانی چکی نہیں جاندی ہن بس کر ہن ویکھو اللہ دا قرآن اے بھی قرآن چ گل دسنا سنو کافر تے مومن دا اے فرق ہے اللہ نے قرآن چ دسیا ہے پھر بولو کافر تے مومن دا فرق قرآن چ دسیا اللہ نے کہ کافر سمجھدا ہے میری اپنی مرضی ہے میرا اپنا اختیار ہے میں مننا بھاوے نہ مننا اللہ رسول دے اگے میں پابند نہیں تے مومن سمجھدا ہے جدوں میں کلمہ پڑھ لیا میں اللہ رسول دا پابند ہاں
میری مرضی میرا اختیار ختم ہے کی کیا میں کافر کی سمجھدا ہے میری مرضی تے میرا اختیار، مومن کی سمجھدا ہے اللہ دی مرضی تے اللہ دا اختیار۔ بے شک بے شک بولو 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 اللہ اگر مومن یہ سمجھن لگ پوے نا کہ مینوں بھی مرضی ہے جو میں کراں اللہ رسول کون ہوندے نے تو پھر کافر مومن نہیں۔ بے شک ہن آکھو تے تے قرآن پاک سبحان اللہ اللہ ارشاد ربانی فرمایا كان للمؤمن ولا للمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ مالک فرماتا ہے ما کان للمؤمن کسے مومن نو یہ حق نہیں پہنچدا ولا للمؤمنۃ نہ کسے مومنہ نو یعنی نہ مرد نو نہ عورت نو اذا قضى اللہ ورسولہ امرا جدو اللہ رسول کسے بھی کام دا فیصلہ کر دے جدو اللہ رسول کسے بھی حکم دا فیصلہ کر دے ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم اللہ فرماتا ہے پھر انہاں دا اختیار نہیں رہ سکتا مومن مرد مومن عورت اللہ رسول سے فیصلے بعد حکم کے بعد شریعت بعد مسلمان مرد تے عورت کا اختیار مرضی رک جان رہے۔ جاگ رہے ہو کیا عجیب بات ہے گالیوں نے مکا دیتی گل سنو اللہ ساری کائنات دے راز جاندا ہے کہ نہیں جاندا ہے تے انہیں ایڈی گہری گل کیتی قرآن دا دستور عام ہے کہ مرداں نو حکم دے آیات حکم دے کلام ذکر کردا ہے اور زیادہ تر عورتاں دا ذکر نہیں کردا انہاں دا مسئلہ مرداں دے وچ ہی سمجھا دیندا ہے لیکن اس مقام تے اللہ نے لا دا تکرار مولانا قصدن فرمایا ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة اللہ نے فرمایا نہ مومن مرد تے نہ مومن عورت عورتاں دا خاص ذکر کیوں کیتا ہے نال تسبیح ریاسی ساڈا جسم ساری مرضی اللہ دی گل سنا پروردگار
مومن مرد مومن عورت مسلمان مومن مسلمان عورت 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 اللہ رسول انہاں دے اختیار مرضی مک جاندے نے بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو یہ مطلب ہے مسلمان دا اسلام دے اگے اختیار مک جیڑا ہے نہ سمجھو کافر مسلمان نہیں کیوں اللہ نے صاف دس دیتا کہ جے مسلمان ہے بھاویں مرد تے بھاویں عورت اپنی مرضی اپنا اختیار ساڈے دین اگے وہ نہیں چلا سکتا بول رہے ہو کہ نہیں سبحان اللہ جس لئے ووٹ ہون گے اسلام دے نام سے گل سمجھ اسلام دے نام سے ووٹ دا کی مطلب بندہ ہے مسلمانہ تو پوچھو کافران تو بھی پوچھو ہاں جی اسلام ہونا چاہیے انہاں دی مرضی ہے اگوں کہن وہ بھی سمجھن کہ ساڈی مرضی ہے اساں مذہب والے نو ووٹ دئیے یا دوجیاں نو دے دئیے یہ ساڈی مرضی ہے گل سمجھنا اسلام تے نام سے جن نے ووٹ منگیا ہے اے بھی سمجھ رہا ہے کہ مرضی ہے انہاں دی تے مرضی ہے میری اگلے بھی سمجھ رہے ہیں مرضی ہے ساڈی اللہ رسول نو ووٹ دئیے نہ دئیے اسلام نو دئیے نہ دئیے اسلام چنیے نہ چنیے اے مرضی ہے ساڈی ہن سچی دس اللہ رسول توجہ ہے اللہ رسول فرما رہے ہیں مسلمان دی مرضی نہیں رہندی اسلام دے اگے کافراں دی رہندی او بول مرے مسلمانہ دی مک جاندی ہے کافران دی رہ جاندی ہے کیوں یہ دا مطلب ہے کافران نو کہہ سکنے ہیں وہ دسو اسلام ہونا چاہیے کہ نہیں توانو اے نا کہ سانو وہ توانو اسلام ہونا چاہیے توانو اسلام کے نہیں اے ایسا کافران تو پوچھ سکنے مسلمانہ تو نہیں پوچھ سکتے اگر مسلمانہ نو پوچھنے ہیں تو وہ اگر اساں سمجھنے ہیں کہ انہاں نو اختیار ہے تے اسی کافر ہو گئے اگر وہ سمجھنے نے ساڈی مرضی اختیار ہے او بولیا سنو کملیاں دے پور دے ہتھی چڑھ گئے ہیں سبحان اللہ کملیاں دے پور جانے دے بیڑی دا قاری صاحب بیٹھے نے دریا ستلوج نال پہ اٹاری شریف وہ کملیاں دا پور جو بھریا سی بیڑی ملا اٹھیا وانج چپو لان واسطے وہ ایک نے چپو کھولیا دوے نے وانج کھولیا تیجا اندر لمما کر کے وچ سٹو کنجر کول بیٹھیا نہیں جاتا اونے آکھیا انی دے پترا جے میں بہ گیا تے بیڑی رڑ جانی دے بول دے صحیح مرے ساڈے ورگے ملانو کملیاں دا پور پاؤن دے چکر سے میں موٹی جی گل کر رہا وہ کافراں نو پوچھ سکدے ہو تانوں اسلام چاہیے کہ نہیں مسلمان تو پوچھن دا کی مان ہے اللہ اکبر بول دے نہیں جی سبحان اللہ جس لئے مسلمان نو پوچھو گے اور مسلمان اگو رہ جو نہ حق بندہ ہے جس لئے اجدہ کوئی آوے تو وہ آکھے اسلام دے نام دے ووٹ دے تینو چاہیدہ اسلام کے نہیں مطلب ہے مور کدھر لونی ہے ادھر لونی ہے یا ادھر کفر دے لونی ہے اگلا چھتر پھاڑ لوے میرے کو پوچھن دیا میں تینو کافر لگا میں تے مسلمان میں تے جب کلمہ پڑھا سی لگام کر چھوڑ دی میرے
کو پوچھن دیا تو مینوں سمجھیا کی میں ایک مثال دینا دیا سبحان اللہ اگر کسی کو جا کے پوچھے بھراوا تیری بالڑی جوان ہو گئی ہے مسلمانہ تیری بالڑی جوان ہو گئی ہے یہ سکھاں نو دینی ہے ہندوؤں نو دینی ہے کہ مسلمانہ نو دینی ہے میں رشتے کراؤن والا کام کرنا تے دس کیڑا رشتہ چاہیے سکھاں دا کھتریاں دا مسلماناں دا مرجائیاں دا کیڑا چاہیے ہن جیڑا ہوے گا نا غیرت والا سمجھ والا مسلمان اونے ڈنڈا پھڑ لیا کنجر دے بچا نکلے تھو حرام دیا میں مسلمان ہاں میری دھی دے بارے یہ گل کیویں پیا کرنا ہے بھئی سکھاں نو دینی ہے ہندوؤں نو دینی ہے مسلماناں نو دینی بول دے صحیح مرے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن نکاح حکم ایک کے رب دا توجہ نکاح اللہ دا ایک حکم ہے وہ ایک حکم تے نہیں پوچھ سکدے بے شک بے شک بے شک بے شک ہمارا مرے ہمارا سوچی بول سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ سچی دسیا جی میں ہر ایک دی گل کر رہا اگر کسی مسلمان نو آن کے کو پوچھے ہاں جی بچی تیری جوان نے رشتہ چاہیے سکھ دا رشتہ لب کے دیاں ہندو دا لب کے دیاں سکھ ہاں جی مرجائیاں دا لب کے دیاں کیڑا رشتہ لب کے دیاں تہاڈی کی مرضی ہے اللہ اکبر مسلمان گوارا کرے گا نہیں اچھا یہ اسلام دا ایک جز ہے ایک جز وچ اختیار نہیں چل سکتا تے کل چل جائے گا کوئی بندہ تھانوں آن کے پوچھے بھراوا پیاس لگی نالی دا پانی لیاواں گے نلکے دا اللہ اکبر یہ میرے خیال چھتی سمجھ آؤ جی جی ہن سچی دسیا جی تھانوں آن کے کو پوچھے مولوی صاحب نو پیر صاحب نو حضرت صاحب قبلہ فرماؤ نالی دا پیشاب دا پانی لیاواں یا نلکے دا پانی لیاواں جناب دی کی پسند شریف ہے انہیں کو کی کرنا ہے بول حرام پلیت پاک ایدی ونڈ کرنی اور ایدے چ سمجھنا کہ میری اپنی مرضی نہیں رب دی ہے ایک حکم ہے اسلام دا ایک حکم ہے اے پوچھے تیرے تو موتر پیوے گا سرکار کی پینا جی نالی والا پینا ہے کہ نلکے والا اوتھے اگ لگ جانی ہے جدوں کوئی پوچھدا کنجر ہاں جی اسلام چاہیدا کہ نہیں اوتھے اگ نہیں لگدی پاگل دے پتر بے شک بے شک اس نے اگلا پوچھ رہا اسلام ہوگا کہ نہیں تینوں یہ مطلب ہے وہ سارا کچھ بچ پوچھن دیا ہے ہاں جی دسو بدکاری کرونی جی کہ نہیں اللہ چاہیے جی اگر چاہیے ہو تو میرے کو بڑے سان اللہ توجہ نہیں فرمائی نے سبحان اللہ یہ مطلب نکلیا کہ کافر تو پوچھا جا سکتا ہے اسلام نو ووٹ دینے کہ نہیں مسلمان کولے پوچھیا ہی نہیں جا سکتا کہ ووٹ دینے کہ نہیں جیڑا اسلام دا نام لے کے تیرے تو ووٹ منگدا ہے تو سمجھ لے او تینو کافر سمجھدا ہے کافر بناوندا ہے پیا تینو کیوں کہ دا تے مطلب صاف ہے ہوئی کہ مرضی تیری دا مرضی ہے اسلام تے ووٹ دین دی اسلام ہونا چاہیے کہ نہیں تو اسلام کی مرضی اختیار سمجھنا ہے اسلام وچ مرضی اختیار اپنی سمجھنا ہے وہ پوچھ رہے
ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ اللہ ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੈ ਕਰਦਾ بے شک بے شک بے ਤੂੰ شک ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ اللہ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੱਧਵਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਖੇਗੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ جی ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਤੀਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੜ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ ਕਿਉਂ اگر یہ نہ سمجھدا تو یہ کیوں کہندا کہ ہم اسلام کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ مطلب تو صرف یہ نکلے گا کہ دوسرے کفر واسطے منگدے پین بے شک بے شک بے شک تے پھر انہاں دا بھی حق بندا ہے شاہ جی اسلام تے ووٹ منگن والیاں دا کہ اگلیاں تے فتوی جاری کرن تسی سارے کافر نے اللہ اکبر میری گل نہیں جی بے شک بے شک بے شک وہ بول دے نہیں جی سبحان اللہ عجیب گل ہے بھائی یہ تو بڑی عجیب کہانی اسلام واسطے ووٹ منگن والا یہ بھی مسلمان ہے تے جڑا اسلام دے خلاف ووٹ منگے وہ بھی مسلمان اللہ اکبر یہ عجیب کہانی نہیں یا تے آکھو اسلام 5-7 نے کیوں بھئی اسلام ایک کے 5-7 نے بولو تو صحیح مار کے تے جے اسلام ایک کے دے واسطے ووٹ منگن والا اے تے ہو گیا مسلمان تے اے دے مقابلے دیاں پارٹیاں وہ تے پھر آپ کافر نے اللہ تے پوچھو تے کہندے نے وہ بھی مسلمان نے لاکھ لعنت مڑ کیتی بے شک جیڑا بندہ آکھے میں تواڈے تو پوچھنا جیڑا بندہ آکھے مینوں اللہ رسول نہیں پسند وہ مسلمان ہے نہیں تے جس لے آکھنا ہے فلانا اسلام نو ووٹ نہیں دیندا او دا مطلب ہے وہ خدا رسول نو پسند نہیں کردا بے شک بے شک بے شک بے شک اوے آگے جے سمجھ سبحان 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 ہن تانوں پتہ لگ گیا ہونا کہ اساں کیوں ووٹ نہیں لڑدے اساں تانوں بھی مسلمان سمجھنے آپ بھی مسلمان رہنا چاہنے ہیں اساں چاہندے ہی نہیں اسلام نو ذلیل کریے اساں چاہندے نہیں تانوں کافر کریے اساں چاہندے ہی نہیں کہ تانوں آکھیے تسی اپنی نا ہمارا تمہارے متعلق یہ اعتماد ہے کہ جو بھی مسلمان ہوگا وہ صرف اللہ رسول کی مرضی مانتا ہے اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کمزور کی سبیت کھڑی شانتی عجیب مجید کے حیرت ملاتی متعلق دائر پینو چشتی موشتی بلارا ہوتا ہے چھوٹا حیرت ملاتی میرے دوستو میرے دوست میں جاتے ہوئے کسی کو کچھ کہتا نہیں لیکن جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سنا دیتا یہ تو ٹھیک ہے کسی نے کچھ آخنا نہیں لیکن جو وہ آخدے نے کیونکہ وہ تو پہلو آخی کھڑے نہیں وہ میں سنا کہ نہیں سنا
لو میں تانوں لبیک والے بزرگاں ایک گل وکھانا سنانا نیٹ دے اوتے پئی ہے ہاں جی کراچی دی ایک ہے بی بی سروت اجاز اپنا سروت فاطمہ کی نام ہے سروت فاطمہ بی بی کراچی دی ایم پی ہے حکومت والےاں اونوں بغیر الیکشن لڑن تو سیٹ دے دتی مولوی نو لڑ کے نہیں اپنی مولوی نے لڑ نو بغیر لڑن تو لبھی کھڑی پھر وہ سروت فاطمہ بی بی جیڑی ہے نا میں انہاں دی زیارت تانوں کرانا کیونکہ انہاں دی زیارت عبادت کیونکہ مجاہدہ جو ہو گئی وہ مجاہدہ جہاد کتھے پہ کر دیئے وہ تو انمہ بخانا پادری عیسائیاں دا پادری وہ مگنوں بیٹھے وہ دی جھوڑی ایک گوڑا اور پچھو غیب کیتی بیٹھے ایک اگو پاسے کیتی بیٹھے اگر انج نہ ہوئے بی بی لبیکیا اگر نہ بیٹھی ہوئے عیسائی پادری دی جھوڑی ایک میرا ناک جنہوں ایتھوں نظر آ سکتا ہے ایتھوں ہی بی بی تقریر کر رہی ہے اے رتا گول دائرہ ویکھ لو اے دے وچ صلیب دا نشان جس دے پیا اے پادری بیٹھا ہے بی بی تے پادری دا فاصلہ آپ ہی تو کتنا ہے اگوں بی بی کہندی ہے اور بھی کچھ ماں نہ کہہ رہی ہو میں نک بڑا زیارت کرو ثواب کماؤ دیکھو میرے بھائیوں اگر نیٹ پہ آ سکتی ہے یہ تصویر تو اگر نیٹ کے ذریعے ناچیز سپیکر پہ سنا کر دکھا دے تو میں مجرم تو نہیں بن سکتا میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کہی ان کی کہی ہوئی بات تمام دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور جو فرانسیسی صدر کا توہین آمیز بیان ہے وہ آزادی رائے نہیں بلکہ اسلام دشمنی ہے اور پتہ نہیں پیچھے ٹھمکا بھی لگ گیا اور میرے دوستو سن معلوم ہوا قرآن نے سچ فرمایا ہے بہتیاں دے پیچھے چلو گے تو کافر ہو گے گمراہ ہو گے میں نے دس تو بڑی سلام پھر آوے گا دوسری دنیا نال کی اے تے اسلام دا راہ ہے بھئی ایتھے بیٹھی اسلام جدوں دوجیاں نوں لبنا ہے تے انہاں دیاں کتھے بہونیاں اللہ دے قرآن نے سچ آکھیا فرمانے تے مارو چیواز نال اللہ دے قرآن نے تیرے کو ہاتھ اونچا نہیں ہوتا کیوں کہ دے نال پھسیا کھڑے اونچی مار بول سچ فرمائے چودھری صاحب حق کر کی کرنے پیا زندہ باد چودھری صاحب آ کے موجود آنکھوں اللہ دے قرآن نے اللہ دے قرآن نو چشتیاں سنائے او میرے بھائی اس سمندر میں موتی تو اور بھی بہت زیادہ ہے لیکن تین دلیلوں پر اتفاق کر چکا ہوں تین تو اگاں دین دی لوڑ کوئی نہیں
معلوم ہوا اسلام کے نام پر ووٹ مانگنا کیا ہے؟ کفر ہے کفر ہے کفر ہے کفر ہے کفر ہے میں اپنے انداز میں جس طرح سمجھا سکتا تھا آپ کو سمجھا دیا. اللہ پاک میری خدمت قبول میری بخشش کا سامان. بس سادات کرام موجود نے دعا فرماندے نے.